تعزیہ دار مولوی، کچھ مولوی بھی ہوتے ہیں تعزیہ دار، سمجھا؟ انہوں نے اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی مجھے بتایا گیا موبائلوں میں کچھ تقریریں وائرل ہو رہی ہیں. اچھا، یہ مولوی زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہیں اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے پبلک کو خوش کرنا، جو ایسے کاموں کو جائز کہتے ہیں. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ پبلک چاہے ناراض ہو جائے، خدا راضی ہو تو پبلک بھی اسی کی عزت کرتی ہے، سمجھا؟ پبلک اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، اور جب پبلک کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں وہ خدا سے بھی جاتے ہیں، پبلک سے بھی جاتے ہیں. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں تعزیہ داری کو ناجائز لکھا، کھل کر کے اس کی مخالفت کی. کتنا چرچا ہے، کتنی شہرت ہے ان کے عرس میں، ان کا نام سنتے ہی رہتے ہو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میں کیا بتاؤں گا، سمجھے؟ انہوں نے پبلک کی پرواہ نہیں کی. ان کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نے بھی ناجائز کہا. آج مفتی اعظم مفتی اعظم مفتی اعظم ہر ایک کی زبان پر، اور انہوں نے جائز کرنے کے لیے کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی تعزیہ کو جائز کہہ دیا. مسلک اعلیٰ حضرت میں جائز ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں تعزیہ کو جائز کہنا ایسا یہ جیسے کوئی یہ کہے کہ مذہب اسلام میں شراب جائز ہے، قرآن میں شراب کو جائز لکھا ہے. قرآن کی آیت پڑھ دے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور اس سے یہ ثابت کرنے لگے کہ قرآن میں شراب پینے کو منع کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ تو نشے کی حالت میں مت جاؤ. ویسے کہاں حرام لکھا ہوا ہے؟ نماز کو منع کیا گیا ہے شراب پی کر. اتنی آیت پڑھ دے، اور جو آیتیں حرمت کے تعلق سے ہیں، حرام ہونے کے بارے میں ہیں، ان کو چھپا جائے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے. شراب اور جوئے کو اللہ نے شیطان کے عمل سے گندگی بتایا. اس کی طرف دھیان نہ کرے، اس کو چھپا جائے اور یہ کہہ دے کہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ شراب کے نشے میں نماز کو مت جاؤ، تو اس نے قوم کو دھوکہ دیا. اعلیٰ حضرت نے صاف اور کلیئر جو لکھا ہے اس کا بیان نہیں کر رہا ہے. انہوں نے صاف لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اب جب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، قطعاً ناجائز و حرام ہے. فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد ہے، 24واں پارٹ، سمجھے آپ؟ اس میں یہ عبارت موجود ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بنانا جائز ہے، گھمانا جائز نہیں ہے، تو اس کا بھی رد کیا انہوں نے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ روضہ پاک کی ایسی نقل بھی نہ بنائے جس سے آگے چل کر کے لوگوں کے بدعت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، سمجھے آپ؟ نہ بنائے، بنانے کو ہی منع کیا. اور ایسا ہے کون جو بنا کے رکھ لیتا ہو؟ شاید ہی کوئی ہوگا ایسا کہیں، مگر گھمائے کہاں چین پڑے گا اس کو، سمجھا آپ؟ بلکہ اعلیٰ حضرت کو تو تعزیہ داری سے اتنی نفرت تھی. ایک واقعہ مجھے سنایا، گجرات میں ایک شہر ہے جام جوت پور، راجکوٹ کے آگے. وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے مولانا محمود جان صاحب، محمود جان خان رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ شریف آتے تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، بہت محبوب خلیفہ تھے، بہت محبت کرتے تھے. ایک بار وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بات چیت کے درمیان کہ تعزیہ داروں سے بڑا پریشان ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا ڈنڈا پکڑو. یہ گئے، جب اپنے وطن پہنچے، جام جوت پور ایک اچھی بستی ہے، میں گیا ہوں، ان کا عرس ہوتا ہے 2-3 بار جلسوں میں مجھے بلایا گیا.
سمجھا. تو ان کے پوتے ولایت بھائی جو بدیلی آیا کرتے تھے انہوں نے مجھ کو سنایا ہے, وہاں مشہور ہے یہ بات کہ انہوں نے جانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ لاٹھی لے کر گئے اور تازیے کے اوپر جھرکس کر دیا, توڑ ڈالا. بااثر آدمی تھے, بہت بڑے پیر بھی تھے, بڑے عالم بھی تھے, پورا علاقہ مانتا تھا, سمجھے آپ, خاندانی آدمی تھے, توڑ دیا. ویسے اس قسم کا کام کرنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے, اس سے فتنہ پیدا ہو. میں نے کبھی تقریر میں بتایا تھا کہ 3 درجے ہوتے ہیں, حدیث شریف میں ہے, من یری منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی قوت بازو سے روک دے. بااثر آدمی, اور یہ بس کی بات نہیں ہے, فبلسان نہیں تو زبان سے غلط کہہ دے کہ یہ غلط ہے. اور یہی بس کی بات نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہے, فرمایا گیا کہ تو اپنے دل سے برا جانے, اور دل سے برا جاننا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کمزور ایمان کا کام ہے, تو ہر ایک کے لیے ہر کام مناسب نہیں ہوتا. انہوں نے بات توڑ دیا اور اعلیٰ حضرت کے کہنے سے ہی توڑا. یہ واقعہ وہاں اس بستی کے اندر مشہور ہے, جام جودھ پور میں, سمجھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں تعزیہ داری اگر جائز ہوتی, اعلیٰ حضرت کو تو ہم نے نہیں دیکھا, مفتی اعظم کو دیکھا, ان کے بعد کے لوگوں کو دیکھا. آج بھی ان کے گھرانے کا کوئی بچہ بریلی کی تعزیہ داری میں کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ مجھے, بچہ بھی نہیں یاد ہوگا. اتنے جری ہو گئے ہیں مولوی لوگ, کہہ رہے ہیں کہ ان کے مسلک میں جائز ہے, اور ڈھول بازوں کو جائز کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی محرم سے ڈھول بجانا شروع کرو, اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ محرم کا یہ ڈھول جو ہے یہ محرم کے آنے کا اعلان ہے, اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کی عبارتیں سنا رہے ہیں. مولوی کر رہے ہیں یہ کام. وہ عبارتیں کیا ہیں؟ فقہ میں جزیہ آتا ہے, اعلان کے لیے, کسی بات کا اعلان کرنے کے لیے دف بجانا. دف کہتے ہیں وہ ایک طرف سے مڑی ہوئی, جیسے اپنے یہاں لنگڑیا کہتے تھے نا, لنگڑیا لنگڑا نقارہ, ڈھول نہیں, ایک طرف سے مڑی. اسی بات کا اعلان کرنے کے لیے دف بجانا جائز ہے, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے فتاوی. اس کو اٹ ڈھول باجے پہ لا کے رکھنا ہے, بینڈ باجوں. جیسے رمضان کے مہینے میں پہلے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو لنگڑیاں بجتی تھیں گلی گلی, بلکہ اب بھی میں نے دیکھا کوئی پھرتا ہے اپنے, سمجھا. اور مسجد میں نقارہ بجتا تھا. پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے, موبائل فون نہیں تھے, تو قاضی شہر کے یہاں سے جب چاند کا اعلان ہوتا تھا کہ چاند ہو گیا ہے تو نقارچی گھومتا تھا نقادہ لیے ہوئے. تو قاضی ہر ایک کے پاس تو جائے گا نہیں کہنے کو چاند ہو گیا, نقارہ گھومتا تھا شہر کے اندر, اور نقارچی کے نقارے سے لوگوں کو اعلان ہوتا تھا کہ چاند کا ثبوت ہو گیا ہے. ایسی نکاح کے لیے بھی اعلان آیا ہے کہ نکاح بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جتنا اعلان ہو اچھا ہے, مگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ بہت سے لوگ گواہ بن جائیں. اس کے لیے بھی دف بجانا, ایک طرف سے کوئی اعلان کرنا کسی چیز کا جائز طریقے سے جائز ہے. تو کہاں وہ نقارے, وہ دف اور وہ ڈھپڑیاں, اور کہاں یہ 80-80 ہزار روپے کے بینڈ والے. مولویوں نے بھی کمال کر دیا تھا. بات جگہ تو میں نے یہ سنا 80-80 ہزار کے 1 لاکھ کے بینڈ والے آ رہے ہیں. باقاعدہ براتوں میں ہوتا ہے نا, پی پی کرتے ہوئے ہوتا ہے. بلکہ یہ تک سننے کو ملا ہے کہ اب ماتم کی جگہ, ماتم کے بجائے اب ڈانس ہو رہا ہے. بلکہ یہ تک میں نے سنا ہے, خدا کرے غلط سنا ہو, کہ شراب پی کر کے بھی ماتم ہو رہا ہے, شراب پی جا. مگر یہ مولوی بات اللہ ان سے بچائے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, نہ شراب ہے, نہ کود پھاند, اور نہ سمجھا بینڈ باجے, نہ لاکھوں روپے کے خرچے. بس وہ فتاوی عالمگیری کا جزیہ ڈھونڈ لیا جہاں پر اعلان کے لیے دف بجانا. پھر کہتے ہیں محرم کے آنے کا اعلان ہوگا کہ محرم کا مہینہ آ گیا. تو مہینہ تو کوئی بھی ہو, محرم تو بہت مشہور مہینہ ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے تو آج کل جنتریاں ہیں, ڈائریاں ہیں, موبائل ہیں, انگریزی مہینے ہو, عربی مہینے ہو, سب کو پتہ چل جاتا ہے کون سا مہینہ شروع ہو گیا.
تو ڈھول بجا کے ہوگا مہینے کا آنے کا سلسلہ، محرم آ گیا۔ اگر ڈھولوں کو بجا کر کے، بینڈ باجے بجا کر کے مہینوں کے اعلان ہوتے تو رمضان کا مہینہ تو سرکار کے زمانے میں بھی تھا۔ واقعی امام حسین تو نہیں تھا اس دور میں، لیکن رمضان تو آتے تھے۔ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے رمضان۔ کون سے باجے بجے ہیں مدینے میں، کون سے ڈھول پیٹے گئے مدینے کے اندر۔ ذوالحجہ کا مہینہ جس میں بقرعید ہوتی ہے، جس میں حج ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، کوئی معمولی مہینہ ہے؟ حدیثوں میں اس کی فضائل بے شمار ہیں۔ اس کے وہ تو سرکار کے زمانے میں بھی تھا۔ حج بیت اللہ کا مہینہ کیسی دھوم مچتی ہے، لوگ حاجی جاتے ہیں حج کو، لیکن اس کی بھی کون سی شروعات ہوئی ہے؟ ڈھول بازوں کے ذریعے سے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے کتنا بابرکت مہینہ، جس میں سرکار تشریف لائے، اس مہینے کے لیے کون سے ڈھول بج رہے ہیں؟ مولویوں نے کچھ نے بادل کیا ہے کہ یہ اعلان کے لیے ہے، محرم کے آنے کے اعلان کے لیے ہے۔ اب اعلان کے لیے، مہینے کے اعلان کے لیے ہوتا تو رمضان کے لیے بھی ہوتا، ذوالحجہ کے لیے بھی ہوتا، شعبان کا مہینہ بھی افضل ہے، رجب کا مہینہ بھی افضل ہے، مہینہ تو ذوالحجہ کا بھی افضل ہے۔ ان کے لیے کون سے ڈھول بجے ہیں کہ ڈھول بجانا یہ مہینے کے اعلان کے لیے نہیں ہے، یہ سب موج مستیوں کے لیے ہو رہا ہے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاجداری بدیلی شریف میں کیوں ہوتی؟ اب یہ تو بھلے آدمی کا کام منع کرنا ہے، اللہ نے منع کیا۔ بدیلی شریف میں اور بھی بہت غلط کام ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب میرا کوئی پڑوسی غلط کام کرتا ہو، میرا رشتہ دار کرتا ہو، تو میں کیا کروں گا بھائی؟ سمجھا ہی تو سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ایسا کافر تھا کہ قرآن میں اس کی برائی میں صورت نازل ہوئی، سورہ لہب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ان کی بیوی کافروں سے مل کے رہتی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے مل کے رہتی تھی۔ قرآن میں ان کی برائیاں ہیں، عورتوں کی برائیاں قرآن میں آئی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ عالم کا کام ہوتا ہے بتانا۔ اگر کوئی کام ہو رہا ہے ہماری بستی میں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، ہم نے اگر چھپایا ہو، بتایا نہ ہو، تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور ایک بات آخری یہ اور کہہ دوں کہ جو کام غلط ہوتا ہے تو اس کے لیے چندہ دینا بھی گناہ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس سے بچو۔ اعلیٰ حضرت نے تو تعزیے کو دیکھنے تک کو منع کیا ہے، سمجھے آپ؟ دیکھنے تک کو منع کیا۔ کچھ تماشائی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب دیکھنے والے، سمجھے؟ تو میرا مقصد یہی تھا اس بات سے کہ یہ لوگ، کچھ مولوی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج کل کچھ وائرل ہو رہی ہیں کچھ تقریریں اس قسم کی، جن میں جہاں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کہاں نکاح کا اعلان اور کہاں وہ شہری کے نقارے لگڑیے اور کہاں وہ قاضی کے فتوے کا اعلان اور کہاں یہ بینڈ باجے، سمجھے آپ؟ کہاں کی اینٹ کہاں کا دوڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، بلا وجہ کی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم آپ سب کو صحیح مسلم مذہب اہل سنت اور مسلک عادت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔